بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں علم کی جستجو میں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی تلاش میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں اس مبارک سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ راہ عملیات میں ذکر اہل سلوک میں شامل ہیں، اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ایسا علم سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نقوش لکھ رہے ہیں اور نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ، میں ان لوگوں کو بھی اپنے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے روحانی اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر اسپیشل ٹرانسمیشن راہ عملیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ آج میرے ساتھ اس راہ عملیات میں چلنے والے لوگ خوش ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ آج ڈاکٹر صاحب لائیو ہیں۔ آج اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے کریں گے گفتگو، آپ کریں گے ہمیں کال اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمارے راہ عملیات کا حصہ ہیں، تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ راہ عملیات اسپیشل ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور تمام عالم اسلام جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام کو 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے مرشد کی طرف سے اور ہمارے خاندان اور ہمارے سلاسل کی طرف سے تمام لوگوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ جو آج کا دن 13 رجب المرجب گزر چکا ہے، تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ اور آج کے دن اسپیشل ٹرانسمیشن بالخصوص میں نے سوچا کہ جو لوگ میرے ساتھ عمل کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان کو اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں موجود ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں، قرآن ایسے رستوں پہ چلنے والوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے۔ ہم ہر شب، ہر دن اور دن میں 5 وقت ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس رستے پہ چلا کہ جس رستے پہ تو نے اپنے دوستوں کو چلایا اور ان پر اپنی نعمتیں تمام کی، یعنی کہ وہ انعام یافتہ لوگ
ہمیں ان لوگوں کے رستوں پہ چلا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ انعام یافتہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، کہ جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کے لیے ہم باقاعدہ طور پہ دعا کرتے ہیں اپنے رب العزت سے کہ اے میرے رب کہ مجھے ان کے رستے پہ چلا کہ جن سے تو راضی ہوا، کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کی وہ آیت جو سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو اے نبی کے گھر والوں۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو اے نبی کے گھر والوں اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ یعنی کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے ہے، نبی کے گھر کے لیے ہے، اور جس نے نبی کے گھر کی اطاعت کی، نبی کے گھر والوں کی پیروی کی، اہل بیت سے محبت کی، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ؟ کون ہیں جن سے رب راضی ہے؟ وہ نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا اس حد تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، یعنی کہ میں جو کچھ تم کو دیتا ہوں، میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں، میں جتنی نعمتیں تم تک پہنچاتا ہوں، میں جو کچھ بھی تمہیں عطا کرتا ہوں، میں اس کا کوئی کچھ نہیں چاہتا سوائے اس بات کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، کہ تم میری اہل بیت کی عزت کرو، کہ تم میرے اہل بیت کا ادب کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ عافیت میں رہا، اور جو ان سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کہ آپ جتنی عبادت کر لیں، آپ جتنے روزے رکھ لیں، آپ جتنا توحید کا کلمہ پڑھ لیں، آپ سر سجدے میں ساری زندگی گزار دیں، اگر آپ نبی اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتے تو تمام کی تمام عبادتیں آپ کی رائگاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے زیادہ عبادت شیطان نے کری تھی، تم سے زیادہ سجدے شیطان نے کیے تھے، لیکن وہ مردود ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، کیا؟ قرآن پاک، اور دوسرا میری اہل بیت۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی قرآن کافی ہے، بس قرآن پہ عمل کرو کامیاب ہو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے قرآن پہ عمل کرنے والا کامیاب، وہ کون لوگ ہیں جو عمل کرنے والے کامیاب ہیں؟ قرآن تو ہم مسلمان تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن غیر مذہب کے جو لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جو بڑے بڑے سائنسدان، جو کافر ہیں، وہ لوگ باقاعدہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے، اب یہ ہے، وہ اس کی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
اب ہم اس روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس عملیات کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری کامیابی کس چیز کی وجہ سے؟ ہماری کامیابی ہمارے پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے نشر لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اگر ہے تو صرف اور صرف تابعداری اور اطاعت میں ہے۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور جس نے رسول کی پیروی کی اس کی، تو ہماری کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ذکر کر رہے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم عمل پڑھ رہے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ہماری کامیابی ہے کس میں؟ اطاعت میں، یعنی کہ تابعداری میں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم عبادت گزار بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب یہاں تک ہے کہ اگر تم سب کچھ کر رہے ہو اور اگر تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے سب کچھ گمراہی بن جاتا ہے، اور اگر تم یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہو تو فرشتے اسے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، پھر تمہیں وہاں پہ عزت دی جاتی ہے، یعنی کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ عزت سب سے پہلے آسمانوں میں دیتا ہے۔ اور اگر ہم نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب نفس کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نفس کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ظاہری یہ بول رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، اس پہ ہمارے نفس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا ہمارے نفس کے اندر کوئی غرور و تکبر پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نفس پہ یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ سامنے والا ہمیں معتبر سمجھے؟ کیا ہمیں سامنے والا عزت دے؟ کیا ہمارے اندر ایسی خواہشات تو جنم نہیں لے رہی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عزت جو خالق کی طرف سے ہے، ایک وہ عزت جو مخلوق کی طرف سے ہے۔ اچھا، جو مخلوق کی طرف سے عزت ہے وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، جو مخلوق کی طرف سے عزت ہے وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، وہ آپ کا ہاتھ بھی چومے گا، آپ کے پیر بھی چومے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا جب تک اس کا کام ہے، اور جب اس کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، اور نہیں ہوتا تو پھر وہ برا بھلا کے جاتا ہے۔ تو مخلوق کی طرف سے عزت ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا نفس یہ چاہے کہ لوگ ہماری عزت کریں تو پھر یہ ہم اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اپنی خواہشات کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص تمہاری عزت کرتا ہے تو اس پر تم گھمنڈ نہ کرنا، اس پہ تم غرور نہ کرنا، اس پہ تم عاجزی اختیار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے پارسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جو مخلوق کی طرف سے عزت ہوتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور جو خالق کی طرف سے عزت ہوتی ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے نا تو اس کا ذکر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر تنہا کرتا ہے، مجالس میں کرتا ہے، بلند آواز سے کرتا ہے اور ذکر کی محفل اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے، اور جو رب کا ذکر دل میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے۔ تو جب تم رب کا ذکر کرتے ہو تو رب تمہارا ذکر اپنا رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیتا ہے، یعنی کہ تمہارا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے نا اس کا سب سے پہلے چرچا آسمانوں میں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ زمین میں بعد میں ہونا ہے، لیکن سب سے پہلے آسمانوں میں ہوتا ہے،
اور اس کے بعد وہ عزت آسمان سے رحمت بن کر زمین پر نازل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس عزت کی قسم اور اس عزت کی نعمت، وہ عزت ایسی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اس عزت کے لیے چن لے اس کی نسلوں کو وہ عزت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو سب سے پہلے آسمانوں میں عزت دیتا ہے، اس کے بعد وہ عزت زمین پر آتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے تمام لوگ مل جائیں اور اس شخص کو ذلیل کرنا چاہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے، تو قسم ہے اس عزت کی، اس کو ذرہ برابر بھی اس کو ذلیل اور ذلت نہیں دے سکتے، اس کو تمام کائنات کے لوگ مل کر بھی نہیں دے سکتے اسے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور پورے کائنات کے لوگ اس کو مل کر عزت دینا چاہیں تو بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ جیسے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، جس کو شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی شیطان کو عزت دیتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رب نے ذلیل کیا ہے، اس کو رب نے ذلت دی ہے۔ اب دیکھیں، اب جس کو عزت اللہ نے دی، تمام کائنات کے لوگ مل کے اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، اور اس کے بالکل ذرہ برابر بھی اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ نے اپنے دوستوں کو عزت دی۔ اللہ جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے نا، جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اس کو معلوم؟ اللہ جس بندے کو عزت دینا چاہتا ہے نا، اس کو اپنے دوستوں سے ملوا دیتا ہے، اس کو اس کے دوستوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کو اس کے دوستوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو دروازہ کھلتا ہے نا، وہ کھلتا ہے توبہ کا۔ اب ایک گناہگار شخص ہے، بدکار شخص ہے، شرابی شخص ہے، زانی شخص ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کا تمام عیب موجود ہیں، اس کی پتہ نہیں مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی پتہ نہیں بخشش ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس کو رب اس کا قبول کرے گا نہیں کرے گا، اس کے اندر یہ پشیمانی ہے۔ تو اللہ اگر ایسے شخص کو عزت دینا چاہے تو اسے اپنے دوستوں کی مجلس میں بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے پھر وہ زاروں قطار روتا ہے کہ ہائے ہماری خرابی، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ کہ جس طرح سورہ یاسین میں آئے تھے نا کہ جب لوگ اٹھیں گے بھائی ہائے ہماری خرابی، ہمیں کس نے سوتے سے جگا دیا۔ کہ پھر وہی شخص ان بزرگوں کی محفل میں، اس اللہ کے دوست کی محفل میں بیٹھ کر پھر جب وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے نا، پھر رحمت جوش میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ پہ جو رب نے سب سے پہلے کلمات جو لکھے تھے، وہ لکھا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب وہ غضب تب ہوگا نا جب تم گناہگار ہوگے، جب تم غصہ کرو گے، جب تم گناہ کرو گے، جب تم ایسے کام کرو گے، اور جب تمہارے دل میں پشیمانی پیدا ہو، جب تمہارے دل میں یہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جب تم دوستوں کے قریب ہوتے ہو تو اس رب کا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ اس رحمت کی نظر جو اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، انعام یافتہ میں سے شامل ہوتا ہے، جو جس کو اللہ نے آسمانوں میں عزت دی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ جب اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے نا تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے نا پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا، کہ اے میرے رب کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے میں ہوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو تم میرے محبوب کے پیش روبرو، میرے محبوب کے سامنے پیش ہو، ان کی بارگاہ میں پیش ہو،
تو پھر تم مجھے تواب پاؤ گے، یعنی کہ تمہاری ہر توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ، اور وہ بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، عام لوگوں سے بھی نہیں ہے، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم گناہ پہ ڈٹے نہ رہو۔ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے۔ گناہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے ہو سکتی ہے خطا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ میں پارسا ہوں اور سب گناہ گار ہیں، تو سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا گناہ گار وہی شخص ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو، اب انسان ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی عمل کے دوران غلطی سرزد ہو گئی، کبھی وہ عمل کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے دھیان میں کچھ گزرا، اس نے کچھ ویڈیو میں دیکھا، اس نے کچھ یوٹیوب پہ دیکھا، اس نے کچھ فیس بک پہ دیکھا، کچھ لمحے کے لیے اس کے ذہن معاف ہوا، اس سے وہ سرزد ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں ذکر کروں نہیں کروں، میں نشر لکھوں نہ لکھوں۔ ایسا ہوا ہے نا؟ تو غم نہ کرو، جو غلطی ہو گئی اس کو ترک کر دو، اس پہ توبہ کر لو، اور اس کے دوستوں سے جا ملو، اس سے دوستوں سے جدا نہ ہونا۔ جس دن تم اس کے دوستوں سے جدا ہوئے، سمجھ لو تم ہلاک ہو گئے۔ جب تم اس کے دوستوں سے جدا ہوئے، تم نے خود کو اس سے الگ کر لیا، تو سمجھ لو کہ تم ہلاکت کی طرف پڑ گئے۔ اور تم نے خود کو اس سے ملا کے رکھا، سمجھ لو کہ تم عملیات میں بھی کامیاب ہوئے، تم سلوک میں بھی کامیاب ہوئے، تم دین میں بھی کامیاب ہوئے، تم روحانیت میں بھی کامیاب ہوئے، تم ہر اس سفر میں کامیاب ہوئے جو سلامتی کا سفر ہے، جو کامیابی کا سفر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے، کیا فرمایا آپ نے معلوم؟ آپ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو پارسا لوگ ہیں، جو صالحین میں سے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہیں، جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہیں، جو عبادت گزار لوگوں میں سے ہیں، جو ذاکرین میں سے ہیں، جو ذکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، وہ سب میرے ہیں، وہ سب میرے لیے ہیں۔ اور جتنے گناہ گار ہیں، جتنے بدکار ہیں، جتنے سیاہ کار ہیں، میں ان کے لیے ہوں۔ تو کمال درجہ کس کا ہوا؟ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنے حرکتوں کی وجہ سے اس رستے کو ترک نہ کرو۔ خاندان قادریہ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خاندان قادریہ؟ تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر اس کی حیثیت چاند کی طرح ہے، جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں اور ایک چاند ہوتا ہے، اسی طریقے سے خاندان قادریہ ایک چاند کے مانند ہے۔ باقی جتنے بھی سلاسل ہیں سب کے سب ستاروں کے مانند ہے۔ کوئی بہت تیز چمک رہا ہے، کوئی بہت کم چمک رہا ہے، کوئی کسی کی چمک بہت زیادہ ہے، کوئی چاند کے بہت قریب ہے، کوئی چاند سے بہت دور ہے، لیکن چمک رہا ہے۔ تو جتنے بھی سلاسل موجود ہیں، جتنے بھی خانوادے موجود ہیں، چاہے کوئی نظامی ہو، فردوسی ہو، قادری، کوئی سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ تمام کے تمام ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک چاند جو قادری ہے، اس چاند کو ان ستاروں پہ فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ معلوم؟ صرف اور صرف نبی کے گھرانے کی وجہ سے۔ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر جتنے قبائل موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے ہی سب کچھ موجود ہیں، جتنے بھی اس میں فرقے موجود ہیں، جتنے بھی سب لوگ موجود ہیں، ان سب میں سب سے افضل گھرانہ، سب سے افضل قبیلہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ۔ تمام لوگوں میں اہل بیت کی مثال بالکل اس چاند کے مانند ہے، 14ویں کے۔ اور جتنے بھی نیک اور پارسا ہیں وہ تمام کے تمام ستاروں کے مانند ہیں۔ اور الحمدللہ
آپ کو اور ہمیں مجھے فخر ہونا چاہیے کہ ہم خاندانی قادری ہیں، ہم خاندانی قادری ہیں۔ ہمارا سلسلہ بھلے ہی سہروردی ہو، نقش بندی ہو، چشتی ہو، قلندری ہو، لیکن اس میں جو ہماری نسبت کہ جس نے غلبہ کرا ہمارے مرشد کی ذات پر، وہ ہے ابو العلائی۔ آج الحمدللہ محفل سما ہوتی ہے، کیوں؟ وہ طبیعت کے اوپر غالب آئی ہے، ان کی کیفیت کے اوپر غالب آئی ہے۔ اب خاندان قادریہ ہے، خاندان قادریہ میں محفل سما نہیں ہوتی، لیکن ابو العلائی میں کثرت سے محفل سما ہوتی ہے۔ خاندان قادریہ میں صرف ذکر ہوتا ہے اور محفل نعت خوانی ہوتی ہے۔ ہمارے دادا میاں، ہمارے میاں حضور، ہمارے مرشد کہ جن کو باطنی فیض جو ہے نا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ جنہیں الحمدللہ دنیا نائب غوث اعظم سے جانتی ہے۔ انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ دنیا نے ان کو کہا ہے، اہل علم نے ان کو کہا ہے، اہل تصوف نے ان کو کہا ہے، اہل سلوک نے ان کو کہا ہے، اور تمام خانوادوں نے ان کو کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قادری فیض، قادری روحانیت اور قادری سلسلے کے اعمال وہ تمام اعمال پر غالب ہیں۔ اب جیسے ذکر ہے لا الہ الا اللہ، ہم جو کر رہے ہیں الا اللہ، اللہ اللہ، صلی اللہ علیہ محمد، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن کا فیض ہے۔ یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص مولا کائنات کو یہ ذکر تعلیم کیا تھا، اور آپ نے ذکر تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کا طریقہ کار بھی سمجھائے تھے آپ کو۔ یہ ذکر تمام ذکروں سے افضل ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ خاندان قادری کا یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو تمام کے تمام خانوادوں پہ غالب ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی مکمل نہیں ہے۔ جب ایمان مکمل نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ ہمارے خانوادوں کے اندر ہمارے تمام پیر بھائیوں میں، ہمارے تمام مریدین میں باقاعدہ طور پہ ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہمارے مرشد 40 سال سے کر رہے ہیں، اور میں خود اس ذکر کا اہتمام 25 سال سے کر رہا ہوں، اور ہمارے دادا میاں 70 سال انہوں نے اس کی تعلیمات دی اور ذکر کیا، اور ہمارے دادا نے اتنی عمر یعنی کہ اپنی پوری زندگی بزرگوں نے جو گزاری ہیں، جب اپنا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے اسی کڑی کو اپنے دوسرے کڑی سے جوڑ دیا۔ یعنی کہ جب ہمارے دادا میاں کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ہی مرید، اپنے ہی خلیفہ کو اس میں جوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کرتے تھے۔ اب تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس کڑی کا حصہ بنو تو تم اس ذکر کو ترک نہ کرنا، تم اس ذکر کو ترک نہ کرنا۔ اگر تم ترک کرو گے تو تمہیں اس کا فیض ضرور ملے گا، لیکن تم اس کڑی سے نہیں جڑو گے۔ اور زنجیر وہی معنی رکھتی ہے، سلسلہ اسی کو کہا جاتا ہے جو ایک کڑی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب ایک کڑی دوسرے کڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے تو اسی کو سلسلہ کہا جاتا ہے، اسی کو ایک لڑی کہا جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو راہ عملیات میں سب سے پہلے ذکر تعلیم کیا گیا۔ کیوں تعلیم کیا گیا؟ کیونکہ یہ خاندان قادریہ میں ذکروں کے اندر ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ جیسے پرندوں کے اندر باز کی حیثیت ہوتی ہے، جیسے آسمانوں میں چاند کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو سب سے اعلیٰ
اور سب سے افضل ہو۔ اب خاندان قادریہ میں راہ عملیات کا سب سے پہلا سبق جو آپ کو دیا وہ ذکر دیا۔ کیوں ذکر دیا؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص پارسا نہیں ہے، اس سے کہیں نہ کہیں لرزش ضرور ہوئی ہے، اور کسی سے ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ذکر آپ کو گرنے سے روکتا ہے، یہ ذکر آپ کو گمراہی سے بچاتا ہے، یہ ذکر آپ کو ٹوٹنے سے بکھیرنے سے روکے رکھتا ہے، اور یہ ذکر آپ کے اندر ایک روشنی کو پیدا کرتا ہے، روشنی کو بڑھاتا ہے۔ جو ذکر آپ کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب آپ 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ میں نے تو یہاں تک کی چھوٹ دی ہے، جو پرہیز نہیں کر سکتے وہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرہیز نہ کریں، وہ ذکر کریں بس۔ ذکر کرنے والوں کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے ابتدا میں، اور جب اس ذکر کے فیوزات آپ کو ملیں گی، اس ذکر کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، جب اس ذکر کے اسرار آپ پہ کھلیں گے نا، تو آپ کمال کے درجے کو پہنچیں گے۔ آپ کے تمام مراتب ایسے حل ہوں گے، آپ ایسے منزلیں پار کرتے چلے جائیں گے کہ آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب نے آپ نے ایسی سواری دی جو براق کی طرح تیز اور سورج سے زیادہ روشن ہے، کہ جس نے ہمارا روحانی سفر آنے واحد میں طے کروا دیا۔ اچھا، اب ذکر کو تھوڑا سا سمجھو آپ۔ ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، سمجھنا میری بات۔ اب آپ ایک ذکر کو بھول گئے ہو، اب آپ زبان سے ایک ذکر کر رہے ہو اور ایک ذکر کو بھول گئے ہو۔ اب جو بھول رہے ہو میں آپ کو وہ یاد دلا رہا ہوں، جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اب جو بھول گئے ہو وہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلو۔ ہم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، ہم الا اللہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، ہم اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور زیادہ اچھا ہے، ہم ایک وقت میں کہہ رہے ہیں اور ایک ٹائم پہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم 24 گھنٹے میں سے کہیں تو 1 گھنٹہ ہمارا اس کا ہے، باقی 23 گھنٹے ہمارے کہاں ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ اس 23 گھنٹوں کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ذکر جو نا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا بھی ذکر ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا یہ بھی ذکر ہے، اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا یہ بھی ذکر ہے، اپنے آپ کو بے حیائی کی طرف جانے سے روکنا یہ بھی ذکر ہے۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہم آج سے ہی کریں گے، ہم سب مل کر کریں گے۔ ذکر تمہارے شیخ کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اس کے شیخ کا بتایا ہوا امر یعنی کہ حکم ہے جو اس نے تمہیں کہا ہے، اس کی پیروی کرنا بھی ذکر ہے، یعنی کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکنا یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ اب جس طریقے سے انسان روزے میں ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی کھانا ہوتا ہے کیا بولتا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ پانی آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں۔ کوئی اس کو لڑائی جھگڑا کوئی اسے کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یار مجھ سے مت لڑو، میں روزے سے ہوں۔ یار مجھے گالی نہ بکو، میں روزے سے ہوں۔ وہ بازار سودا لینے جاتا ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، خود بخود ذکر کرنے لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ تو کیوں نہ ہم روزہ کھانے پینے کا تو ایک الگ بات ہے، ہم ان تمام برائیوں کے کاموں سے روک کر ہم روزہ رکھیں، کہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے ذکر میں بھی ہمیں یہی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ذکر صرف پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کا نام ذکر ہے، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اس کا ذکر صرف زبان سے نہیں کرو گے، وہ تمہارا ذکر تب کرے گا کہ جب تم سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جب تم ذاکر ہو جاؤ گے۔
تب تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا، تب تمہارا ذکر رفیق اعلیٰ میں ہوگا، جب تمہارا ذکر اللہ کے دوستوں میں ہوگا، جب تمہارا ذکر اس محفل میں ہونے لگے جو اللہ کے دوستوں کی محفل ہے، سمجھ لینا اللہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، اس نے تمہیں عزت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس 9 کے نقش کے لیے جو ہم 9 مرتبہ لکھ رہے ہیں، یعنی 15 کا نقش۔ اب ہم جو 9 نقش روزانہ لکھ رہے ہیں، 15 کا نقش، وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم حرف الف سے لے کے تو تک، یعنی کہ توئیں 1 سے لے کے 9 تک جتنے یہ عدد ہیں، اور اس کی جو تسخیر ہے، اس کی جو موکلان ہے، اس کی جو روحانیت ہے، ہم اس کو مسخر کرنے کے لیے ہم اس 9 نقش لکھ رہے ہیں۔ ہم 9 نقش لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کی تسخیر کرتے ہیں؟ اس کے ماتحت نوری مخلوقات کی، اس کے ماتحت چھپے ہوئے اس شفا کی کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو 15 کے نقش جو ہم 9 مرتبہ لکھ رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت نکل گیا، ہم بہت لیٹ جوائن ہوئے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو بھائی ابھی سے شروع کر دو، ابھی ہمارے پاس پورے 3 مہینے 2 مہینے 2.5 مہینے پڑے ہوئے۔ اچھا، اب آپ کے سوال ہوں گے اور میرے جواب ہوں گے۔ اچھا، میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہفتے والے دن، ہفتے کو اتوار والے دن، ٹھیک ہے، ہم اتوار والے دن ہماری زوم کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے رجسٹریشن کری تھی ان لوگوں کے پاس میسیج آ جائے گا۔ اچھا، جو لوگ کلاس جوائن کریں گے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جوائن کریں گے، سیشن A B C اور D، جو جس سیشن میں ہوگا اس کو بتا دیا جائے گا۔ اور سنڈے کو تاک ہیلنگ لیول 4 کی کلاس ہے۔ تو لیول 4 کی کلاس کتنے بجے؟ 7 بجے سے 8 بجے تاک ہیلنگ کی کلاس ہے۔ تو پیر کو ہمارا پھر راہ عملیات ہوگا۔ تو آج دن کیا ہے؟ راہ عملیات کے زوم کی کلاس کے لیے نا، بدھ کا دن دیا تھا، تو ہم بدھ والے دن کریں گے۔ آج دن کیا ہے؟ جمعرات ہے، یعنی کہ اب جو ہفتہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو وینسڈے آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، اب مجھے اپنا شیڈیول نہیں معلوم ہوتا، اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب حکمت کے نور کی کلاسز نہیں لے رہے، تو اللہ کے ولی میں ضرور لوں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں ضرور حکمت کے نور کی کلاسز شروع کروں گا، اور ممکن ہوا بہت ہی جلدی میں حکمت کے نور کی بھی کلاسز شروع کروں گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک پیر میرے کلینک پہ ہوتا ہے، پیشنٹ میں ہوتا ہے، پھر میری ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے، اور پھر جو میرے کورسز ہو رہے ہیں جیسے تاک ہیلنگ ہے، ان لوگوں کے لیے میں خاص ٹائم دیتا ہوں۔ تاک ہیلنگ والے بھی مجھے لگ رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑے سے ناراض ہیں، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو جو بھی ٹائم آپ لوگوں کا وہ ہو رہا ہے نا، میں کور کروں گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ لیکچر آپ کے وقت پہ جو آپ کو ٹائم دیا گیا اس پہ لیکچر آپ کے ہوں گے، باقی 2 ہفتے لیکچر ہوں گے، 1 ہفتہ آپ کا Q&A کلاس ہوگا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتہ ہوگا، لیکن 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں کسی بھی دن جو دن گیپ کا ہوگا نا اس میں میں Q&A کلاس لے لوں گا آپ لوگوں کی، تاک ہیلنگ لیول 4 والوں کی۔ تو اب بات چل رہی ہے راہ عملیات کے لیے۔ اب راہ عملیات میں بھی تاک ہیلنگ کے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، وہ بھی میرے ساتھ جوائن ہیں، مجھے جڑے ہوئے۔ اچھا، اب ہم کال کا بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اگر کوئی کال آئے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اوکے کرنا، پھر میسیج کال دے دینا۔ تو زوم پہ جو کلاس ہوگی اس میں ہم سکھائیں گے آپ کو اسی عمل کے کام لینے کے طریقے، اور نقش کے کام لینے کے طریقے، اور ذکر کے فائدے، اور ذکر کے بارے میں تو میں ہر دن آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی روحانی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص پریشان ہے، وہ مجھ سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے، تو اپائنٹمنٹ بھی میرے اسی نمبر پہ مجھ سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اسپیشلی میں ٹائم دے دوں گا۔ بیٹا اگر سیٹنگ نہیں ہے تو مجھے موبائل اٹھا دو، میرا موبائل اٹھا دو،
اب میرا پرسنل نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اور یہ جو اسکرین پر نمبر موجود ہے اس پہ بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں، اور راہ عملیات کے متعلق بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اجازت بھی لے سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ راہ سفر میں چلنے والے عمل بھی اپنا مکمل کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آج اسپیشل ٹرانسمیشن تھی، اس لیے میرے اسٹوڈنٹس کو معلوم نہیں تھا، تو آپ لوگ خیر ریکارڈنگ میں بھی اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہیں تو مجھ سے جان بھی سکتے ہیں، اور اگر کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے پرسنل بھی مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور میں الحمدللہ، اور ہاں الحمدللہ ہمارا دیوان تاریخ شاذلیہ ہم نے دبئی میں محفل رکھی تھی، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس میں آئے اور اس دیوان میں شامل ہوئے، دعاؤں میں شامل ہوئے، اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ دیوان تاریخ شاذلیہ کا حصہ بنے، اور مختلف دنیا ممالک سے وہاں پہ لوگ آئے ملاقات کے لیے، کوئی کہیں سے بہت میلوں دور سفر کر کے، بلکہ دوسرے کنٹریز سے بھی لوگ ملنے آئے، اور الحمدللہ ہمارے سلسلے کا فیض لیا، ہمارے سلسلے کی برکتیں سمیٹی۔ کال آئے تو مجھے دے دینا بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور کال باقی اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور باقی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جی السلام علیکم، ایک ایک کر کے کال اٹھائیں۔ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے، یو پی سے بول رہا ہوں۔ حضور مجھے سورہ قریش کی اجازت چاہیے۔ جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور جی جو حضور لوگ، میں نے 313 مرتبہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے مرتبہ بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ راہ عملیات سفر میں شامل ہوں۔ جی کچھ کہنا چاہیں گی؟ مجھے کرے جی میں بہت شروع سے آپ کے ساتھ شامل ہوں سفر میں، لیکن مجھ سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹی جا رہی ہے، بار گناہ ہو رہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوں۔ میری اگر بہن، یہ آج کی چیز ٹرانسمیشن سے میں میں نے اپنے اسی چیز پہ تو کی ہے، ابھی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جی میں نے سنا ہے، آپ میرے لیے کچھ ایسا بتا دیں اس جو کے لیے وبحمدہ میں استغفر اللہ، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جن لوگوں کی گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے تو وبحمدہ استغفر اللہ کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کی عادت چھٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آج ہماری پوری ٹرانسمیشن اسی کے اوپر ہوئی ہے اسپیشل، مقصد صرف یہ یاد دلانا ہے آپ کو کہ اہل بیت سے جڑے رہیے گا، جو سادات گھرانے ہیں اس سے جڑے رہیے گا، اپنے مرشد سے جڑے رہیے گا، اپنے استادوں سے جڑے رہیے گا، جو جڑا رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ اور آپ کے مسائل اور ان کے حل السلام کے لیے علیکم آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب، میں رجسٹریشن لی ہوئی ہے میں نے، تو میں نا 40 مرتبہ پڑھ رہی ہوں دعا، جو انبیاء سے دعائیں انبیاء، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی کیونکہ ہیں؟ مجھ سے میں ہینا ہوں اور لاہور سے بول رہی ہوں، جی جی بولیں۔ تو وہ میں صحیح کر رہی ہوں کیونکہ آپ بار بار پچھلی تو ایپیسوڈ میں کہہ رہے ہیں کہ 111 مرتبہ پڑھیں، تو مجھ سے تو 11 مرتبہ نہیں پڑھی گئی، میں نے 40 مرتبہ انبیاء کی دعا پڑھی ہے، باقی میں پڑھ رہی ہوں، اور آج مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے باڈی پوری خود بخود ہاں ہاتھ ٹھیک پاؤں ہے، کانپ رہی۔ اگر 111 مرتبہ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے آپ اس کو 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 40 بار پڑھ سکتے ہیں۔
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں فیاض بول رہا ہوں ناگپور سرکار تاجول اور کی سرزمین سے. جی جی بولیے. حضرت میں یہ بولنا چاہ رہا کہ میں کئی سالوں سے پریشان ہوں حضرت. عامل اور جادوگر پریشان کر کے رکھے مجھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جب بھی آپ دکھتے پاپ اور آپ حضور. جی جی حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان جادوگروں سے نمٹنے کے لیے، دشمنوں کو ضرب دینے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے میں ضرور آپ کو اسی کے ذریعے طریقہ کار سمجھاؤں گا، 15 کے نشر کے ذریعے بھی اور اس عمل کے ذریعے بھی جو عمل آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہماری شعبان تک تو ایسی جائے گی، اور پھر رمضان کے بعد پورے ماہ رمضان مبارک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور پھر ہم ہر دن ایک خاص عمل اور ایک خاص طریقہ اپنی بیعت شاذلیہ کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو عمل چل رہا ہے راہ عملیات، یہ جو چل رہا ہے اس میں تو آپ اس کی برکتیں لوٹتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کا دوسرا ہاتھ بھی ہے، اس سے بھی برکتیں سمیٹیں. ایک ہاتھ سے راہ عملیات اور دوسرے ہاتھ سے وہ اعمال جو ہمارے خاندان کے ہیں، وہ طریقہ کار جو ہمارے خاندان کے ہیں، اور اس کو آپ نے صرف تحریر کرنا ہے اپنی بیعت شاذلیہ میں. اور الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے وہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں کہ جنہوں کی الحمدللہ بیعت شاذلیہ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے. یہاں تک کہ اگر میں دبئی کا دورہ کیا تھا تو میرے ایک مرید تھے، وہ کسی اور ملک سے میرے پاس آئے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پہ پوری بیاض لے کر آئے تھے میری، اور مجھے بہت خوشی ہوئی وہ بیاض دیکھ کے. انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ وہ بیاض لکھی ہوئی تھی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بولیے. جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں، فیروز احمد. جی میری بہن یا میرے بھائی. اور میں نے پہلے بھی میسج کرا تھا لیکن ہو نہیں پایا. آج اسی عملیات میں شامل بھی ہوں آپ کے. ٹھیک ہے، تو ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی ذکر کر رہی ہوں، لیکن ذکر میرا شروع کا چھوٹ گیا تھا. میں اچھا آپ ذکر کر رہی ہیں یا ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہا ہوں میں. تو کر رہی ہوں کیوں بول رہے ہیں؟ جی، اور مجھے پریشانی جب میں ذکر کرتا ہوں تو کوئی سایہ آتا اور ختم ہو جاتا سب میرا. بس ٹھیک ہے، ابھی راہ عملیات میں جو میں نے ذکر کے طریقہ کار سمجھائے ہیں، 9 نقش لکھ رہے ہیں اور عمل پڑھ رہے ہیں، اس کو طریقے سے لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن بولیے. مجھے ڈاکٹر عبدل شاذلی صاحب سے بات کرنی ہے. جی میری بہن آپ اس وقت لائیو مجھ سے بات کر رہی ہیں اور سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اچھا، میں راہ عملیات میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. میرا مسئلہ ہے، میں کئی بار واٹس ایپ بھی میسج کر چکی ہوں. میرے بھائی جو ہیں دونوں نا بہت بڑے قرضے کے نیچے دبے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو بزنس تھا وہ ختم ہو چکا. انہوں نے بہت سے لوگوں کے پیسے دینے، مجھے جس طرف بھی وہ چلتے ہیں ان کو ہر راستہ جیسے نا بند ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بھی چاہیے کہ کچھ آپ پڑھنے کے لیے مجھے بتا دیں کہ میں کچھ پڑھنے کے لیے مسائل حل ہوں. ٹھیک ہے. میرے والدین بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سورہ قریش 70 مرتبہ روزانہ اور ایک تسبیح وب حمدی استغفر اللہ، اس کو اپنے معمول میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مسائل سے نکل آئیں گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو بھی بتاتا رہوں گا. اور جی السلام علیکم.
جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے ہوں، آپ کی مرید اور شاگرد مسز مناز پاشا. جی جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے لاسٹ یہ اپنے محرم الحرام میں اپنے جو کہ امام حسین کا آپ نے کروایا تھا عمل، جی جی تو اس میں جو ہے نا یہ تعویذات وغیرہ لکھوائے تھے آپ نے بسم اللہ اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے. تو وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا طریقہ استعمال آپ نے نہیں صحیح سے بتایا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، لیکن پلیز مجھے نا اس کا ماچ کی ڈال کر بھی آپ نے کروایا تھا وہ. اچھا دیکھیں، جو میں نے محرم میں جن لوگوں سے میں نے عمل امام حسین کی چوکی کا عمل جو کروایا تھا نا، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، یا کسی کے اوپر آسیب ہو، یا کسی کو نظر لگ گئی ہو بچے کو، یا بخار چڑھ گیا ہو، یا کوئی بیمار ہو گیا ہو، یا کسی تکلیف سے آئے ہوں، سر بھاری ہو گیا ہو، طبیعت نہ سمجھ آ رہی ہو، تو آپ ایک مٹھی اس میں سے ماش لے لیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک مٹھی ماش لینے کے بعد آپ امام حسین کی چوکی 10 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اسی وقت اپنے اوپر سے اتار کے جلا دیں، اور ایک دوسرے دن ایک تیسرے دن آپ کو اندر وہ مرض ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں خود اپنے ہی اوپر کیوں نہ کر سکوں؟ اپنے اوپر بھی کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کے اوپر سے بھی کر سکتی ہیں، اپنے بزرگوں کے اوپر سے بھی اتار کے کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک ایسا طریقہ کار میں نے آپ کو تیار کروایا ہے، اینٹی بایوٹک ہے وہ، اس کو آپ جس طرح استعمال کرنا چاہو آپ کرو. آپ مجھے یہ نہیں پوچھو کہ ہم کیا کریں، آپ کر لو اور مجھے آگے بتاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ایسا کر لیا، باقی آپ دیکھ لیے گا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی نور فاطمہ کا علاج آلریڈی میاں حضور سے چل رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اور جو چیزیں رکھی ہیں جو ماشی دال کا بتا رہے طریقہ، اس کو پھر کبھی کبھی سے ڈسٹرب ہوتی، 3 دن سوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب فرض بھی آتا ہے نا اس کو، تو وہ چلتی بولتی نہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ ہاں بالکل آپ کر سکتی ہیں جی، برد کر سکتی ہیں. اب دوسرے کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، کال ہے ہمارے پاس پینڈنگ میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں اذان بنت افشین. جی میں کافی سارے اعمال کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر چکا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ نظر نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی میرے ساتھ راہ عمل میں شامل ہیں؟ جی میں شامل ہوں. پہلے رجب سے جو آپ نے عمل بتائے تھے 3 کر رہا ہوں، سارے لیکچر بھی سن رہا ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے میرے رجب کے تمام لیکچر سنے؟ جی بالکل، سارے لیکچر شروع سے لے کے اینڈ تک سارے سنے. نقش کی زکوٰۃ کتنی ادا کر رہے ہیں؟ 9 لکش آپ نے کہا ہے، 9 لکش لکھ رہا ہوں ایک ہی ٹائم پہ ہر روز. ٹھیک ہے. عشاء کے بعد جیسے آپ نے بتایا. ٹھیک ہے. اچھا جب نقش لکھنے بیٹھتے ہو تو کچھ کیفیت آپ کی ہوتی ہے یا نارمل ہوتے ہو؟ ہاں جی، جب ذکر کرتے ہیں، ذکر مکمل ہوتا ہے تب بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے، سر بھی ذرا بھاری ہوتا ہے، سکون محسوس ہو رہا تھا. اس کے بعد نقش لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ شعبان تک انتظار کریں، شعبان تک آپ مجھے خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ خود دیکھیے گا، جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں نا، وہ خود نظارہ کریں گے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، خود اپنی کیفیت کو بدلتے دیکھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی ہم سفر الدین بول رہے ہیں جھارکھنڈ سے. کہاں سے؟ جھارکھنڈ سے، دیوگھر. ہاں بولیں. ہم بول رہے تھے ہم کو سورہ قریش کا اجازت چاہیے. کس چیز کی اجازت؟ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. سورہ قریش. ہاں اجازت ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی حاضری ہوگی، کوئی آئے گا ہو ہا میں جن ہوں، میرا نام یہ ہے، جب مجھے ضرورت ہو بلا لینا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا، نہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، نہ یہ کوئی ہے. سب سے پہلی بات، اس رستے کو منتخب کرو جو آپ کے بزرگ ہے، ورنہ ساری زندگی آپ حاضریوں کے عمل کرتے رہو گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. ہمیشہ بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم حافظ محمد آصف علی کا رہا ہوں لاہور سے. جی بولیے. استاد محترم آپ کی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی آپ کی استاد محترم آپ کی بات ہے، بارے میں دعا کر دیں. اور ایک مسئلہ ہے کہ میں دعوت عمل بھی کر رہا ہوں اور نقش بھی لکھ رہا ہوں 9 کی تعداد میں، اور
جب میں عمل کرنے بیٹھتا ہوں سورہ قریش کی دعوت کا، تو جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ ہوتی ہے اور ایسا بھی اور میں جیسے ہی آیا ہوں تو سمجھ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ پھر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. میں اس وقت لائیو بات کر رہا ہوں. آپ اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں جو ہم نقش لکھ رہے ہیں اور میں اس کے طریقہ کار بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اور اس سے کام لینے کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. اور جو لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے کارواں میں میرے ساتھ شامل ہیں، سورہ قریش کو نہ چھوڑنا، یہ بھی ذہن میں رکھنا. سورہ قریش کو چاہے 70 مرتبہ کنٹینیو رکھ لیں، یا اس سے کم تعداد میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اس کو کنٹینیو اس کو پڑھتے اس کو رہنا. آپ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، میں انشاءاللہ سورہ قریش سے بھی کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا. اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اب میرے اسٹوڈنٹس، میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو خاص کلاسوں میں نے طریقہ کار سمجھائے نا، وہ تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل طریقے ہیں کام لینے کے. بہت سارے طریقہ کار میں نے سمجھائے ہیں آپ لوگوں کو. اچھا، اب وہ طریقہ کار جو میں یوٹیوب پہ سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ طریقہ کار بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں. آپ اس کو اپنے پاس تحریر کر کے لکھا کریں. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے ناد علی کے ذریعے کچھ طریقہ بتایا کہ یار دیکھو یہ کام ایسے ہوتا ہے، اس میں اس طریقے سے ناد علی پڑھی جاتی ہے، اس میں اس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مندرہ پڑھا جاتا ہے، یا ایسے امام حسین کی چوکی پڑھی جاتی ہے، یا ایسے کام کیا جاتا ہے. تو وہ طریقہ کار نوٹ کیا کریں. آپ اس طریقہ کار سے اپنا جو عمل، جو سبق ہے آپ کا، جو خاص ہے، جو مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے، جو صرف آپ لوگ جانتے ہیں، وہ آپ اس کو اپلائی کرا کریں. اس کے اوپر آپ دیکھیں تیر کی طرح کام کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں نے وہ عمل، وہ ترتیب، وہ طریقہ کار چنا ہے. میں جتنے بھی، اگر میں 1000 کام لینے کے طریقے بتاؤں نا، تو آپ کا عمل ان 1000 پہ پورا معیار پہ اترے گا. اور الحمدللہ ہمارے خانوادے کے اندر، ہمارے سلسلے کے اندر جتنے طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، آپ مجھے بتا دیں. بلکہ اب جو ہماری کلاس میں جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے دوسرے اداروں کے اندر اپنی کلاسوں میں وہی طریقہ کار سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے، روشنی سے روشنی بڑھے، فیض بڑھے، سلسلے کا فیض ہے، اور ہمارے گھر کا فیض ہے، ہمارے مرشد کے باطن کا فیض ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت کا فیض ہے. میں چاہتا ہوں سب اٹھائیں، سب بتائیں. یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھری بڑی ہوئی ہیں سارے طریقوں کاروں کی. چلیں خیر، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور آج الحمدللہ محفل بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں ایک بار پھر اپنے تمام چاہنے والوں کو 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن اور بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اپنے اعمال میں، اپنے سب کچھ میں. اور انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، ابھی میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، کہ ہم نے الحمدللہ سلسلہ بھی شروع کر لیا ہے. اور آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ محفل ہوئی تھی، اور ہم نے 13 رجب کی نیاز بھی دی تھی، اور ہم نے الحمدللہ لنگر بھی تقسیم کیا. اور الحمدللہ ہم نے جو آپ سے کہا تھا، جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی اس کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے جو کلاس شروع کی ہے، میں نے جو لیکچر شروع کیے ہیں، میں اس کے عوض آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں آپ سے کوئی فیس طلب نہیں کرتا. لیکن ہاں، آپ کار خیر کے لیے، اور بالخصوص رجب، شعبان اور رمضان کے لیے جو بھی آپ اپنا حصہ ملانا چاہیں، آپ ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ
پھر منڈے والے دن پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ کی ٹرانسمیشن ہوگی، اور اس میں ایک خاص طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا، وہ طریقہ جو نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور نہ کبھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایسا طریقہ جو تیر بہدف ہوگا، کام ایسا ہوگا کہ آپ کے گمان کے مطابق جیسا آپ سوچو گے وہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔